الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے بدن بھی پاک صاف رہیں اور ان کا دل بھی پاک صاف رہے۔ دل کی پاکی اور صفائی بلکہ بدن کی پاکی اور صفائی سے بڑھ کر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قیامت وہ دن ہوگا کہ جس دن کسی کا مال اور کسی کی اولاد اس کے کام نہ آ سکے گی مگر جو صحیح سالم تندرست دل لے کر پہنچا، بیماریوں سے خالی دل لے کے پہنچا، صاف ستھرا دل لے کر کے پہنچا، تو وہ قیامت کے دن فائدے میں رہے گا۔ دل ہی تو وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور تمہاری مال و دولت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دل کی بیماریوں سے خبردار کیا ہے اور بندوں کو یہ دعا سکھائی ہے کہ وہ اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں ان بیماریوں سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد میں مبتلا ہو تو صبح کے مالک کی پناہ میں ہم اس کے حسد سے آتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے حسد کرنے والے کی حسد سے۔ اور آج اگر ہم دیکھیں تو لوگوں میں حسد کی بیماری، کینہ کی بیماری، بغض کی بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے۔ دلوں میں میل کچیل اور اس طرح کی بیماریاں جڑ پکڑ چکی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہماری صورت یہ ہونی چاہیے، ہمارا کردار یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دلوں میں کینہ نہ رکھیں، ان سے بغض نہ رکھیں اور ان کے ساتھ حسد نہ کریں۔ لیکن یہ بیماریاں جڑ پکڑے ہوئے ہیں، پھیلی ہوئی ہیں، منتشر ہیں اور بہت سارے جرائم کا سبب ہیں۔ اس کی وجہ سے کس طرح سے معاشرے میں انتشار پھیلا ہوا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حسد یہ بہت سارے گناہوں کا دروازہ اور یہ کمینوں کی دولت ہے۔ اور یہ مشکل یہ ہے کہ حسد سے جن کو نقصان پہنچتا ہے تو دور کے لوگوں سے پہلے قریبوں ہی کو اس کا نقصان پہنچتا ہے، دشمنوں کے بدلے دوستوں کو ہی اس کا نقصان پہنچتا ہے اور پڑوسیوں ہی کو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس کے شکار عام طور پر حسد کے شکار وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہم مثل ہوں، جو ہم عصر ہوں، جو ہم پیشہ ہوں، جو ہم جماعت ہوں، جو ہم سر ہوں، جو ایک جیسے ہوں،
عام طور پر وہی لوگ حسد کے شکار ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، چاہے جمال کے معاملے میں، چاہے علم کے معاملے میں، چاہے طالب علم ہوں، چاہے جو ہے ملازمت کرنے والے ہوں، ملازمت پیشہ افراد ہوں، تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ ایک مزدور دوسرے مزدور سے حسد کر رہا ہے، ایک تاجر دوسرے تاجر سے حسد کر رہا ہے، ایک طالب علم دوسرے طالب علم سے حسد کر رہا ہے، ایک عالم دوسرے عالم سے حسد کر رہا ہے، ایک کسان دوسرے کسان سے حسد کر رہا ہے۔ اس طرح سماج کے مختلف طبقات جو کہ ایک دوسرے کے ہم مثل ہیں اور ہم عصر ہیں اور ہم پیشہ ہیں اور ایک جیسے ہیں، ان میں حسد زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہی بہت سارے مشکلات کا باعث ہوتا ہے، دافع اور محرک ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف چال بازیاں ہوتی ہیں، اور پھر جو ہے آپس میں قطع تعلق ہوتا ہے، تعلقات بگڑتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، اور یہ سب کی ابتدا حسد سے ہوتی ہے۔ اگر حسد ہی کا علاج کر لیا جائے، چاہے حاسد کی جانب سے اور چاہے محسود کی جانب سے، تو اس میں کمی کی جا سکتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ آئیے اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ حسد کیا ہے، حسد کی حقیقت کیا ہے۔ اصل میں جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ نعمت کسی کو ناپسند ہو، تو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت کو ناپسند کرنا یہ حسد ہے، اور ساتھ میں اگر یہ بھی تمنا ہو کہ یہ نعمت اس سے ختم ہو جائے۔ کسی کو اللہ نے دولت سے نوازا، اب دوسرا شخص کہتا ہے کہ اسے دولت کیوں ملی، اس سے جلن ہے کہ یہ دولت کیوں ملی، یہی اللہ کی تقسیم پر ناراضگی، یہی حسد ہے۔ اور اگر اس سے بڑھ کر آگے اگر اس سے بڑھ کر آگے یہ سوچ بھی ہو کہ اس کی دولت چھن جائے، اس کی دولت ختم ہو جائے، تو یہ اور برا ہے۔ اور اس سے زیادہ برا یہ ہے کہ آدمی سوچے کہ اس سے چھن کر کے مجھے مل جائے، تو یہ حسد کی حقیقت ہے۔ اس سلسلے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنی کتاب بدائع الفوائد میں کہتے ہیں، ہوا بغض نعمت اللہ علی المحسود وتمنی زوالہا، محسود پر اللہ کی جو نعمت ہے اسے ناپسند کرنے کا نام حسد ہے، اور اس کے زوال کی آرزو کرنے کا نام حسد ہے۔ اللہ نے کسی کو علم کی دولت عطا فرمائی، کسی کو حسن و جمال کی دولت عطا فرمائی، کسی کو اولاد عطا فرمایا، کسی کو مال و دولت عطا فرمایا، کسی کو رتبہ اور جو ہے مرتبہ اور درجہ اور مقام عطا فرمایا، وجاہت عطا فرمائی۔ مختلف قسم کی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اپنے نعمتوں کی تقسیم کرتا ہے۔ اس تقسیم سے ناراض ہونا یہی حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کافروں کے بارے میں فرمایا، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کافر آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو نعمت ملی ہوئی ہے نبوت و رسالت کی اور ساری انسانیت تک حق کو پہنچانے کی، اور جو یہ درجہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس کی وجہ سے کافر آپ سے جلتے ہیں اور وہ آپ پر نظر لگا دینا چاہتے ہیں۔ تو یزلقونک بابصارہم کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ ہے، یعینوک بابصارہم، کہ وہ بری نظر لگا دیں، بری نظر ان کی پڑی ہوئی ہے، تو گویا حسد اور جلن ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں بد نظری کے تعلق سے، کہ حسد کی وجہ سے آدمی نظر لگانے کی کوشش کرتا ہے، اور زہریلی نظر اس کی جا کر کے محسود کو نقصان پہنچاتی ہے۔ العین حق، اللہ کے نبی نے فرمایا نظر لگنا حق ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابَقَ الْقَدَرَ لَسَبَقَتِ الْعَيْنِ، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے بڑھنے والی ہوتی تو یہ بری نظر ہوتی۔ تو اس طرح سے
نظر کے سلسلے میں بہت ساری احادیث ہیں، اور اس کا محرک، بری نظر کا محرک حسد ہی ہے۔ حسد کے بہت سارے درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جس پر اللہ کا انعام اور احسان ہوا ہے، جسے نعمت ملی ہوئی ہے، اس کی نعمت کی تمنا کی جائے اگرچہ وہ نعمت حاسد کو نہ ملے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ جس پر اللہ کی نعمت ہے اس کی نعمت ختم ہو جائے اور حاسد کو مل جائے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ جسے نعمت ملی ہوئی ہے اس کی نعمت جیسے حاسد کو مل جائے، اور اگر حاسد کو نہ مل سکے تو پھر یہ نعمت ہی ختم ہو جائے، محسود کے پاس بھی نہ رہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے جو جائز صورت ہے، جسے حسد غبطہ کہتے ہیں، رشک کہتے ہیں، یا منافسہ اور مقابلہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک شخص دیکھے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے تو وہ بھی اپنی پوری کوشش کرے کہ اسے بھی اس طرح کی نعمت حاصل ہو جائے، اور جسے نعمت ملی ہوئی ہے اس کی نعمت چھنے نہیں، اس کی نعمت زائل نہ ہو، اس کے پاس بھی نعمت موجود رہے، اللہ کی نعمت اسے بھی حاصل رہے اور مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ تو اس کے لیے وہ مقابلہ کرے، کوشش کرے اور جائز طریقے اپنائے، تو اسے رشک کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے۔ اور یہی بات اس حدیث میں آئی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل وآناء النہار، ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار۔ کہ حسد تو دو ہی چیزوں میں ہے، کہ ایک شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم عطا فرمایا ہے اور وہ شب و روز اس علم کے مطابق عمل کرتا ہے اور اس علم کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اور اس علم کی دوسروں کو دعوت دیتا ہے، دوسروں کو تعلیم دیتا ہے، تو وہ اس علم کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، تو وہ رشک کے قابل ہے، جائز حسد کے قابل ہے، مقابلے کے قابل ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اور وہ اپنی مال و دولت کو اللہ کی رضا کے مطابق شب و روز لوگوں میں تقسیم کر رہا ہے، لوگوں میں خرچ کر رہا ہے، تو اس سے بھی مقابلہ کی ضرورت ہے، اور اس کے جیسے بھی بننے کی تمنا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال عطا فرمائے تو میں بھی یہی کروں گا، اسی طرح سے راہ حق میں لٹاؤں گا، تو یہ رشک کے قابل ہے۔ تو آپ اسی کے جیسے بننے کی آرزو کرتے ہیں، صاحب علم کی طرح یا صاحب مال کی طرح، جو حق کے مطابق اپنے علم اور اپنے مال میں عمل کر رہا ہے، اور یہ جائز ہے۔ اور یہی مفہوم ہے اس آیت کا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اور اسی میں تو مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہی حسد کی وجہ ہے، اس لیے کہ دنیاوی مال و اسباب اور دنیاوی نعمتیں ہی اور دنیا کے میدان ہی وہ میدان ہیں جس میں بھیڑ لگ جاتی ہے اور جس میں تنگی کا خطرہ ہوتا ہے، ورنہ آخرت وہ میدان ہے کہ آخرت میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ آخرت کے مسائل میں آپ مقابلہ کریں، آخرت کے درجات حاصل کرنے کے لیے آپ بھیڑ لگائیں، آخرت کے درجات کے لیے آپ محنت کریں، اس میں کہیں تنگی پیدا ہونے والی نہیں ہے۔ ہر جگہ آپ کو جو کرنا چاہیں، اخروی معاملات میں اگر مقابلہ کرتے ہیں اور اخروی نعمتیں اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کہیں کوئی تنگی نہیں ہے، اس لیے وہاں حسد ہونے کا سوال ہی نہیں اٹھتا۔ تو دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی، ایک دوسرے سے فخر و مباحات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش، یہی حسد کا باعث ہے۔ تو حسد کے بہت سارے اسباب ہیں، آئیے ہم ان اسباب کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے اہم وجہ ہے کہ آدمی کا تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ کے فیصلوں
کی سمجھ اس میں نہیں ہوتی، اللہ کے ناموں اور صفات کا علم اس کے پاس نہیں ہوتا، اگر اس کے پاس اللہ کے فیصلوں اور اللہ کی تقدیر سے متعلق مضبوط ایمان ہو تو پھر وہ کسی سے حسد نہ کرے، اور اسے ایمان ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جسے جو دینا چاہا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے کیا دینا چاہیے اور کسے محروم کرنا چاہیے۔ جسے محرومی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جسے عطا کیا گیا اسے اللہ کی جانب سے عطا ہوا ہے، تو عطا بھی اور محرومی بھی سب کچھ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے علیم و حکیم ہونے پر ایمان رکھتا ہے اور علیم و حکیم کا معنی سمجھتا ہے اور اس کے فیصلوں پر اور اس کی تقدیر پر راضی ہے تو پھر وہ حسد کا شکار نہیں ہوگا۔ تو جو حسد والا ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ تقدیر پر ایمان اور اللہ کے اسماء و صفات کے علم و فہم کی اس کے یہاں کمی ہے۔ اسی طرح سے محسود سے بغض کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اس کی فضیلت کا بیان ہو رہا ہے، اس سے اس کی عزت افزائی ہو رہی ہے، تو پھر جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے بغض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب اس کا یہ دشمن کسی مصیبت کا شکار ہوتا ہے تب اسے خوشی میسر آتی ہے، تو یہ بغض کے نتیجے میں حسد بھی آتا ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے اسباب میں سے ہے کبر و غرور اور عجب و خود پسندی، کہ آدمی خود بڑا بننا چاہتا ہے اور نہیں چاہتا ہے کہ اس سے کوئی آگے بڑھ جائے، وہ ہر چیز میں آگے رہنا چاہتا ہے، سب سے زیادہ دولت مند رہنا چاہتا ہے، سب سے بڑا عالم بنا رہنا چاہتا ہے، سب سے زیادہ اپنی شہرت چاہتا ہے، سب سے آگے ہر میدان میں ہونا چاہتا ہے۔ تو جب کسی اور کو دیکھتا ہے اور وہ خود اس سے عاجز رہ جاتا ہے تو حسد کا شکار ہو جاتا ہے، جلن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے قیادت و ریاست اور جاہ و منصب کی محبت، آدمی بے مثال بننا چاہتا ہے اور کسی فن میں بے نظیر ہونا چاہتا ہے، اور جب ایسا نہیں بن پاتا، اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ کسی اور کے لیے لکھا ہوتا ہے، تو پھر اس سے حسد میں مبتلا ہو کر کے یہ چاہتا ہے کہ وہ تباہ ہو جائے۔ جس کو یہ ملا ہوا ہے، جسے یہ نعمت حاصل ہوئی ہے اور جس نعمت میں اس کی برابری نہیں کر پا رہا ہے، تو اس سے متعلق حسد کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خود حب و جاہ میں منفرد رہنا چاہتا ہے، ریاست میں، اقتدار میں منفرد رہنا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے اسباب میں سے یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے سے اسے ناراضگی ہے، اسی لیے اللہ کی عطا جو کسی کو ہوئی ہے اس پر حسد کر رہا ہے، جبکہ اگر وہ خود اپنی نعمتوں پر غور کرے، اللہ نے اسے جو کچھ عطا کیا ہے، اللہ کی جو نوازش اسے حاصل ہے، جو انعامات اسے حاصل ہیں، اگر ان میں غور و فکر کرے تو حسد کا کبھی شکار نہ ہو۔ حسد کی ایک وجہ نفس کی خباثت و دناعت اور بخل بھی ہے، کہ وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کی نعمتیں یہ لوگوں کو حاصل ہوں، خود جیسے لگتا ہے اس کے خزانے میں سے لے کے کسی کو دیا گیا ہے، یہ تمہارے خزانے سے تو نہیں دیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے جو اپنے خزانے سے تقسیم کر رہا ہے، تو پھر تم کیوں حسد میں مبتلا ہو کے مرے جا رہے ہو؟ تو اس لیے یہ نفس کی خباثت اور دناعت ہے کہ حسد میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی حسد کا شکار ہے، کسی سے کوئی حسد کر رہا ہے، تو اس کا مختلف علاج ہے، جس میں سے ایک علاج یہ ہے کہ اللہ کی پناہ تلاش کرے، اس برائی سے اللہ کی پناہ میں چلا جائے اور اللہ کے قلعہ میں جا کر کے محفوظ ہو جائے۔ اس کے نقصانات ظاہر ہے کہ پڑیں گے، اور اسی لیے اللہ نے اس سے پناہ مانگنے کی دعا سکھلائی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، کہ اے اللہ حسد کرنے والے کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جب وہ حسد کا شکار ہو۔ یہی یہ نقطہ ہے کہ ہر شخص
جو ہے عربی میں کہتے ہیں ما خلا جسد من حسد، کہ کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، لیکن یہ ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی حسد کرنے والا ہوتا ہے اور وہی شخص جس کے اندر حسد جس کے اندر ہے، لیکن ہر وقت وہ حسد میں مبتلا نہیں ہوتا، کسی وقت وہ کھل کر ظاہر ہو جاتا ہے، چاہے دل میں وہ نمایاں ہو جائے چاہے زبان پہ نمایاں ہو جائے۔ اسی طرح سے حسد کا علاج یہ ہے کہ اللہ کے عذاب کو یاد رکھے اور پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرے، اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے روکا ہے ان کی محافظت کرے۔ جو شخص اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھے گا، جس میں سے حسد کی بھی برائی ہے۔ اور اسی طرح سے اپنے دشمن کے اقدام پر صبر کرے، اس کی شکوہ شکایت اور اسی طرح سے دل میں اس چیز کو لے کر کے پالتے رہنا اور بڑھاتے رہنا، اس سے نہ کرے، بلکہ صبر کرے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہے۔ جو کچھ اچھا برا، میٹھا کھٹا، تلخ، جس طرح کا فیصلہ اللہ کی جانب سے ہے اس پر ایمان رکھے اور اس پر راضی رہے، اور یہ یاد رکھے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی مصیبت تمہیں چھو نہیں سکتی، اور جو شخص اللہ پہ ایمان رکھے گا اللہ اس کے دل کو راہ راست دکھائے گا، اور اللہ ہر چیز کا بخوبی علم رکھتا ہے۔ اور بڑا قوی سبب ہے حسد سے حفاظت کا کہ حسد سے متعلق سوچنے سے اپنے دل کو خالی رکھا جائے، دل کو حاسدین سے متعلق غور و فکر کرنے میں نہ مشغول کیا جائے۔ جب جب اس طرح کی بات دل میں آئے تو اس کی طرف کوئی توجہ نہ دے اور اس سے کسی قسم کے خوف اور اندیشے میں مبتلا نہ ہو۔ یہ سب سے بہترین دوا ہے، یہ سب سے جو ہے مضبوط اور محکم دوا ہے، اور اس طرح سے حسد کے شر سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے۔ اسی طرح سے حسد کے علاج میں سے ہے کہ اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، معافی مانگے، اللہ کی طرف لوٹے، اس لیے کہ ہم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ہمارے گناہوں کی بنا پہ آتی ہیں، اور توبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر وہ مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں۔ اسی طرح سے حسد کے علاج میں سے ہے صدقہ اور حسن سلوک، کہ جو شخص آپ سے حسد کر رہا ہے اور آپ کو خطرہ ہے کہ اس کی نظر مجھے لگ سکتی ہے، تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور اسے کچھ تحفے تحائف اور صدقہ و خیرات دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے سے نعمتوں کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ کو اللہ نے دولت دی ہے، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، تو اس کا شکرانہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کے بندوں پر خرچ کریں۔ جب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ مزید عطا کرتا ہے، اور جب آپ شکر کرنے سے باز رہتے ہیں تو یہ محرومی کا باعث ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو حسن سلوک کر کے، اور یہ حسن سلوک معاملہ آسان نہیں ہے، اللہ جسے توفیق سے نوازے وہی اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ فلاں شخص مجھ سے حسد میں مبتلا ہے اور مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ بڑھا دیں اور اس کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا رویہ بڑھا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ برائی اور اچھائی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ دفاع اس طریقے سے کرو جو سب سے اچھا طریقہ ہے۔
اور ایسا کر کے دیکھ لو کہ اگر برائی کا جواب اچھائی سے، اور صرف اچھائی سے نہیں بلکہ جو سب سے بہتر اور سب سے اچھا ہے، احسن ہے، اس کے ذریعے اگر آپ برائی کا جواب دیتے ہو تو وہی جو آپ کا دشمن ہے کل آپ کا دوست بن جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، لیکن اس کی توفیق وہی پاتے ہیں جو بڑے صابر ہوتے ہیں اور جو بڑے عظیم نصیبے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ تو وہ دشمن ہیں جو نظر آتے ہیں، دوسرا دشمن وہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو بہرحال ان سب کا جامع جو علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ توحید خالص کو اپنائیں اور ہر طرف سے ہٹ کے اللہ تعالیٰ کی طرف آپ اپنے آپ کو لگا دیں۔ اللہ علم والا، حکمت والا، قدرت والا، اس کے اسماء و صفات پہ غور کریں اور یہ جانیں کہ دنیا میں جتنی کچھ حرکتیں ہو رہی ہیں ان سب حرکتوں کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اور اللہ نہ چاہے تو اللہ کے چاہے بغیر اس دنیا میں نہ پتا ہل سکتا ہے، نہ ایک ذرہ اپنی جگہ سے حرکت کر سکتا ہے۔ جب یہ ایمان ہو جائے گا تو حسد سے متعلق آپ انشاءاللہ بے فکر ہو جائیں گے اور اس کی مصیبت سے، اس کے ضرر سے انشاءاللہ آپ بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ کی جانب سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے تو اللہ کے سوا وہ مصیبت اور کوئی ٹال سکتا نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر عطا کرنا چاہے تو اس خیر کو آپ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، وہ خیر آپ کو مل کے رہے گا جو اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے۔ بہرحال ایک صورت یہ بھی ہے حسد سے بچنے کی کہ آپ اپنی کچھ نعمتوں کو چھپایا بھی کریں۔ چھپانے سے جب وہ نعمتیں دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں ہوں گی تو پھر اس پہ حسد کا جب سبب نہیں ہوگا تو حسد بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال انہی باتوں پر آج کے اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔